دیکھیں یہ آل آؤٹ وار تو نہیں ہے بٹ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار ان اے سینس مے بی اٹ از کنفائنڈ ٹو اے ریجن یا ان دا ٹائم فریم اٹ از شارٹ ڈیوریشن وار لمیٹڈ ان ٹائم اینڈ اسکوپ بٹ وی بوتھ آر نیوکلیر پاورز اور نیوکلیر طاقتیں ہیں یہ اسٹیبلشڈ ہیں ان کی کریڈیبلٹی ہے اور اس کے باوجود انڈیا بار بار جو ہمارا نیوکلیر تھریش ہولڈ یا ڈیٹرنس ہے اس کو کراس کر رہے ہیں. اگر تو ہمارا نیوکلیر ڈیٹرنس جیسے کریڈیبل ہے میں سمجھتا ہوں بالکل پوٹنٹ ہے آج ہم انڈیا پہ نیوکلیر اٹیک کر سکتے ہیں بٹ اسٹل وہ کر رہا ہے دیٹ مین ہمیں پرووک کر رہا ہے انڈرمائن کر رہا ہے اس کو قیمت چکانی پڑے گی. لیکن آپ دیکھیں ان کا دوگلا پن دیکھیں اور کیونکہ آپ کا دشمن آپ سے 6-7 گنا بڑا ہے عیار ہے مکار ہے کننگ ہے اور اوپر سے مودی جیسے وزیر اعظم کے ساتھ جاہل ہے جس کے ذہن میں اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا کا نظریہ ہے جس کے ذہن میں آر ایس ایس اور ہندوتوا واٹ از ہندوتوا ہندونس پوری دنیا کو ہندوازم کے تھرو دیکھتے ہیں تو یہ بڑی ڈینجرس ٹرینڈ ہے. اور دیکھیں انڈیا کے اندر سے جو آوازیں ہیں جو اس کے پولیٹیکل پارٹی اپنے کولیشن جنتا دل والے وہ بھی کہہ رہے ہیں مودی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں جتنا انڈیا آج تنہا ہے کمزور ہے آئسولیٹڈ ہے اندر سے بھی اور بیرونی طاقتوں کے حساب سے بھی کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا اور آپ دیکھیں پاکستان کو کیا کر رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں آج 18واں دن ہے کوئی آپ الزام کو ثابت نہیں کر سکے سوائے الزام لگانے کے اور پھر الزام لگا کے ان پہ چڑھ بھی دوڑے ہیں اور اٹیک بھی کر رہے ہیں 70-75 جہازوں کے ساتھ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو صرف جو ہے نا نان ملٹری ٹارگٹ انگیج کیے بھائی ملٹری معصوم بچے اور دیکھیں ملٹری مائٹ پوری استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نان ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کر رہے ہیں اور وہ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو دکھایا ہے کہ وہاں مسجدیں ہیں قرآن شریف کو نہیں میں یہ چاہوں گا یہاں پر اگر آپ کا جواب مکمل ہو گیا اور یہ معصوم بچوں کی ذرا تصویریں فل سکرین پہ اگر ہم دکھا سکیں آپ یہ سوچیں کہ کیا معصوم بچے کس طریقے سے انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا یعنی کہ وہ بچے جو کہ پھولوں جیسے تھے ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کر کے پھر نہ صرف یہ کہ معصوم بچوں کو بلکہ سر جو وہاں پر جو ڈیم تھا دیکھیں انسانیت کا دشمن ہے انسانیت کا دشمن ہے اور دیکھیں جہاں پانی آ رہا ہے آج تک دیکھیں پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی کو پانی نہ پینے دیں دیکھیں پانی روک رہا ہے اور اس میں ہم نے 3 ریورز کا آپ کو اس کا اجازت دی ہوئی ہے 3 رکھے ہوئے ہیں اور آپ نل کریں گے تو 6 کے 6 ریور کا پانی پاکستان کو ملے گا اور ہمیں یہ حق پہنچتا ہے اب کہ انہوں نے ہمارے نیلم جیلم پہ اٹیک کیا جتنے بھی دریا ان کے ڈیم بنے ہم کسی پہ بھی ہٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ وقت آنے پہ ہم ہٹ کریں گے جب بالکل ضرورت پڑے اور انہیں یہ پتا ہونا چاہیے 24 کروڑ عوام کا ملک ہے نیوکلیر طاقت ہے اور ان کی فوج دنیا ان کو مانتی ہے کہ دنیا کی بہترین افواج ہے اور اس کا ہلکی سے جھلک بھی دکھا دی اور یہ عوام جو ہے نا یہ سارے سولجر ہیں یہ 24 کروڑ عوام کی یہ فوج ہے وہ انہیں کچا چبا جائے گی اور مودی صاحب کو اگر ہوش کے ناخن نہ آئے تو مودی صاحب کا نام و نشان مٹ جائے گا. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں ستی صاحب دیکھیں ان کے ہیں بی جے پی کے لیڈر ہیں ڈاکٹر سبرامنیم سوامی ان کی میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا آپ بھارت انڈیا پہ اٹیک کرے گا اس نے کہا بالکل نہیں کرے گا ہم ان سے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ایک فل فلیج وار پہ جا سکیں. اس نے کہا کیوں اس نے کہا چائنا نے ہمیں بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ وی آر ود پاکستان اف یو گو ٹو وار ود پاکستان and you try to undermine their sovereignty, integrity, we are with them. Then you are going to fight war not only with Pakistan, with China also. یہ میسج جا چکا ہے ان کو بیک گراؤنڈ سے تو میرا اپنا خیال ہے کہ انڈیا کبھی جرت فل فلیج وار یا اٹیک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اوچے ہتھ کنڈے کرتا رہے گا. یہ ذرا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ظاہر ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ڈائمنشن ہے آپ کائنڈلی اس کی ایکسپلین کریں. فل فلیج وار یا آل آؤٹ وار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے زمانے 1965 کے یا 1971 کے یا اس وقت کے تقاضے کچھ اور تھے. فوجیں جو ہیں وہ باؤنڈریز پہ آ کے سرحدوں پر آ کے پھر کراس کرتی تھیں ٹینکس وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ایئر فورس جو ہے وہ ود ان ویژول رینج جو ہے وہ ان کے جو ڈاگ فائٹس ہوا کرتی تھیں. اب بیونڈ ویژول رینج کا زمانہ ہے. اب ماڈرن وار فیئر ہے جس کے اندر آپ کو بوٹس آن گراؤنڈ کی بجائے اب یہ جو ڈرونز جس طریقے سے وہ بھیج رہے ہیں اور صرف ایک جگہ انہوں نے نہیں بھیجے. آپ دیکھیں کہ راولپنڈی دیکھ لیں لاہور دیکھ لیں پھر سندھ میں دیکھ لیں پھر کراچی میں دیکھ لیں یعنی کہ ملک کے طول و عرض میں انہوں نے اپنی طرف سے انٹروژن کی کوشش کی. تو اس ایسپیکٹ کو اس پرووکیشن کو کیا کہا جائے گا 7 اور 8 مئی کے بعد کے اگر اس کو بھی ہم کریکٹ کرتے ہوئے دیکھیں تو؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی لمیٹڈ وار بھی شروع ہوئی ہے. یہ جنرل صاحب بیٹھے ہیں زیادہ بہتر اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک تو پاکستان نے رسپونڈ ہی نہیں کیا.
पाकिस्तान तो डिफेंसिवली जो इंडिया के जो फाइटर जेट्स को जो स्ट्राइक किया है वो तो एक डिफेंसिव थी, वो हमने 5 जहाज उनके गिरा दिए। अब जारी बात है एक नई डोमेन में चले गए हैं, बिकॉज उनको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि जो उनकी सोसाइटी का और एयरफोर्स का मोरल डाउन हो गया। कल जो सिचुएशन पैदा हुई, हम तो जो बात कर रहे थे, लेकिन जब CNN ने और इंटरनेशनल मीडिया ने ये बताना शुरू कर दिया कि उनके जहाज गिर गए हैं, वो तो खामोश बैठे हुए, तो बोलते ही नहीं थे। तो जब दुनिया ने बताया तो वो वाकई पैनिक में चले गए और फिर उन्होंने कहा अब क्या करें, अब ये एक नई डोमेन थी। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान झूठ बोला जी, पाकिस्तान ने जो है वो हमला किया है। अब पाकिस्तान कहता है जी आप अगर हमने हमला किया है तो आप हमें बताएं कि हमारा कोई डिजिटल प्रोजेक्टाइल दिखाएं कि कहां पे है आपकी जो चीज पाकिस्तान पहुंच रही है, वो ड्रोन है, वो उसका फुटप्रिंट है, डिजिटल मिसाइल है, तो हम उसको रीड कर सकते हैं, आप बताएं हमने कहां पे किया है। सो उन्होंने अपनी आवाम को उससे निकालने ठीक है चीमा साहब, लेट मी स्टॉप यू है।